چند صورتیں اس کے لیے ممکن ہے پیش آ جا سکیں. دیکھیں مسئلے کو پھر دوبارہ سے ذہن میں رکھیے. وہ یہ کہ ایک ایسی جگہ پر انسان ہے اس کے لیے قبلے کی تشخیص ممکن نہیں ہے، نہیں جانتا، جستجو بھی کی، تحقیق بھی، تفحص سب چیز کرنے کے باوجود بھی نہیں اسے پتہ چل سکا، لیکن گمان تھوڑا سا ہے کہ فلاں طرف ہو سکتا ہے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر کلی طور پر اس کے لیے معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے اور کسی طرف کا گمان اور ون بھی اسے نہ ہو، تو اس صورت میں اگر وقت ہے تو 4 طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا. اگر صرف 3 سمت رخ کر کے نماز ادا کرنے کا وقت ہے تو 3 سمت پڑے گا. اگر 2 سمت ادا کرنے کا وقت ہے تو 2 طرف. اگر اس سے بھی کم ہے تو صرف ایک طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا. اور اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھے گا جہت قبلے پر معلوم نہ شود، تو نماز بھی پڑھ لی لیکن پھر بھی ابھی تک اس کو علم نہ ہو سکا کہ قبلہ کس طرف ہے. مثلا نماز پڑھی ہے اور وہاں سے چلا جا چکا ہے. جس طرح آپ سفر وغیرہ میں جاتے ہیں معمولاً پیش آتا ہے نا، آپ اپنے شہر میں ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اپنے ملک میں بھی ممکن ہے بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں نہیں پتا ہوتا کہ واقعا قبلہ کس طرف ہے. اور خصوصاً اگر سفر رات کا ہو پھر تو بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. بہرحال کہتے ہیں نماز وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو چکا ہے اور وہاں سے جا چکا ہے اور پھر بھی نہ اس کے باوجود نہ سمجھے کہ مکان کس طرف تھا، تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بس وہی مکان جو اس کے لیے قبلہ ہے اور وہی جہت اس کے لیے قبلہ ہے جس طرف نماز پڑھ چکا ہے. مثلا ایک طرف پڑھی ہے، 2 طرف، 3 طرف یا 4، اگر چاروں طرف ہے تو بس وہ تو ادا ہو جائے گی نا، کیونکہ یقین ہو جائے گا. نمبر 2، پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ رو بقبلہ نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں دوبارہ دیکھیے. کہتے ہیں کہ جس وقت اس کے لیے معلوم ہو جائے کہ قبلہ ہے، جو نماز پڑھ چکا ہے وہ کافی ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے، وہاں سے جا چکا ہے اور پھر بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ قبلے کا طرف، قبلے کی سمت، قبلے کی جہت کس طرف ہے، تو بہرحال اس کا حکم واضح ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے. دوسرا کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے واقعاً قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے نماز صحیح ہے اس کی نماز. نمبر 3، اچھا کہتے ہیں کہ بعد میں معلوم ہو کہ اس نے قبلے کو پشت دے کر نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، رو بقبلہ نماز ادا نہیں کی، پشت دے کر مثلا نماز کو بجائے اس طرف رخ کر کے، جو کہ قبلہ اس طرف ہے، پیچھے کی طرف ادا کر رہا ہے تھا اور ادا کر چکا ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں کہ اگر در وقت نماز متوجہ بشواہد باید نماز رائے رکھن. مثلا یہ علم کب ہوتا ہے؟ اسے نماز ادا کرنے کے بعد، نماز کا وقت وسیع ہے، ظہر عصر کی نماز ہے، وسیع وقت ہے، اور خود وقت میں متوجہ ہو رہا ہے کہ نماز یا قبلہ تو اس طرف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے چھوڑ کر اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. لیکن نماز پڑھنے کے بعد ولی اگر پس از وقت متوجہ شود، وقت نماز کا گزر گیا، ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت درک کر رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھی گئی وہ تو قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی گئی، میں تو برعکس قبلہ نماز ادا کی ہے. تو کہتے ہیں چونکہ وقت گزر چکا ہے پھر اس کی نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ کہ اس کی قضا بجا لائے. آخری مسئلہ جو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے معلوم ہو جائے کہ قبلے سے ہٹ کر اس نے نماز ادا کی ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں تھا،
لیکن ولی بحد راست یا چپ قبلے نہ بھولے. یعنی دقیقاً وہ قبلے کی طرف نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مثلا راست یا چپ نہیں تھا تو اس صورت میں نماز اس کی صحیح ہے. یعنی قبلے سے منحرف ہے لیکن راست بھی نہیں ہے چپ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں نماز اس کی صحیح ہے. اور یہاں ایک نیچے حاشیہ دیا ہے اور بتاؤ پہلے مسئلے کے بارے میں جو سطر نمبر 2 پر و به هیچ طرف گمان پیدا نکرد. یہاں ایک اسٹار ہے نیچے لکھا ہے آیت اللہ خامنئی کسی کی ہیچ راہی برای دریافت جہت قبلہ ندارد کوئی بھی اسے مثلا ذریعہ کوئی وسیلہ کوئی راہ کوئی راستہ کچھ بھی اس کے لیے معین وہ نہیں ہے میسر نہیں ہے کہ قبلے کو جان لے اور گمان بھی کسی طرف اس کا نہ جاتا ہو تو بنابر احتیاط واجب ہر طرف چہار طرف نماز ادا کرے گا. وہ اگر برائے چہار نماز وقت نہ دارد اگر 4 نمازوں کے لیے اس کے لیے وقت نہ ہو تو وہ ہر اندازے کہ وقت دارد نماز بخواند جتنا وقت ہے اسی کے مطابق نماز ادا کرے گا. اگر 3 نمازوں کا وقت ہے تو 3 نماز ہے, اگر 2 کا ہے تو 2, اگر 1 کا ہے تو 1. یہ مسئلہ یہاں اب توضیح ہے مطلب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے چنانچہ ایک شخص نے 4 طرف نماز پڑھی ان 4 طرفوں میں سے قطعاً یقیناً ایک تو قبلہ ہے نا قطعاً یہ کیا تھا نا روب قبلے و یا با انحراف کمی آسان خواہد بود. ایک تو دقیقاً قبلہ کی طرف ہے یا دوسری یعنی ممکن ہے کہ تھوڑے سے مثلا مختصر سے انحراف اور کجی کے ساتھ نماز ادا کی ہے. اگر بسے یا 2 طرف نماز خواندے ہوئے یعنی پہلے اب حکم کیا ہوا کہ نماز صحیح ہے اگر 4 طرف پڑے گا یقیناً صحیح ہے کیونکہ یقیناً ان 4 طرف میں سے ایک تو قبلہ ہے نا یا ایک قبلہ ہے یا تھوڑے سے انحراف کے ساتھ قبلہ ہے. کہتے ہیں اگر 3 طرف یا 2 طرف نماز ادا کی ہے وہ یکیا زنا روب قبلہ و یا با انحراف کم باشد کافیس. دوسرے نمبر پر جو مسئلہ تھا اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کہتے ہیں اگر 3 طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے یا 2 طرف رخ کر کے نماز ادا کر دی اور ان میں سے ایک قبلہ ہے یا تھوڑے سے انحراف کے ساتھ تھوڑے سے کجی کے ساتھ قبلہ ہے یقیناً وہ بھی کافی ہے. اب یہاں بحث ہے نا لباس نمازی کا کیسا ہونا چاہیے. اس عنوان میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 124 پر یہ عنوان ہے کہ لباس مصلی نماز گزار وہی مصلی ہے جسے ہم کہتے ہیں. البتہ اس مصلی سے مراد وہ مصلی نہیں ہے جو معمولاً پنجاب میں استعمال کیا جاتا ہے. وہاں چونکہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے مصلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہماری مراد یہ نہیں ہے. لباس مصلی یعنی نماز گزار نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے کیا ہے. کہتے ہیں یہ کہ از مسائلی کے قبل از شروع نماز توجہ بے ان لازم ہے. اس مسئلہ پوشش ہے. کہتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے وہ مسائل جن کی طرف توجہ ضروری ہے ان میں سے ایک مسئلہ نمازی کا لباس ہے پوشش ہے. اور ہم یہاں کہ کتنی مقدار میں لباس ہونا چاہیے اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا مقدار لباس کا اس کا عنوان بحث ہے مقدار پوشش. لباس کی مقدار کیا ہونی چاہیے کہ جسے ہم کہیں کہ یہ لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. نمبر 1 مردان باید عورت را بپوشاند و بہتر اذناف تزانو بپوشاند. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا آگا اور پیچھا جسے عورتین کہیں شرمگاہیں کہیں شرمگاہوں کو پوشیدہ کر دے اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک ایسی چیز پہن لے جو تمام اس کا یہ بدن کا حصہ ڈھانپ جائے پوشیدہ اور مخفی ہو جائے.
نمبر 2 خواتین کے لیے